آپ سب سے آغاز کریں نا. مجھے پتہ ہے آپ کا دوسرا سوال ہوگا کیا کہ جی ایف آئی اے کے بارے میں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کو پبلک کریں. اس کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. وہ کسی لکھنؤ کے جج یا مدراس کے جج صاحب نے نہیں لکھا تھا, وہ پاکستان کے بہت نامور جج صاحب نے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تھی. وہ کیوں نہیں اس کو پبلک کر رہے ہیں؟ اس کی جو انیکسچرز ہیں وہ ساری چیزیں, وہ اپینڈکس جو ہے وہ ادھر ادھر پھیریے. مین رپورٹ کو باضابطہ طور پہ آپ پبلک کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اوجڑی کیمپ کی بھی رپورٹ پبلک کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ آرمی کریں. اس کے ساتھ آپ کا ایبٹ آباد ریڈ پہ جہاں پہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا, وہاں پہ وہ رپورٹ پبلک کریں کہ امریکہ کیسے ہمارے بارڈرز کے اندر آیا اور اتنا گیا, تو وہ رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے. یہ کی ساری رپورٹس جو ہیں یہ ہونی چاہیے, ان کے سامنے آنی چاہیے. دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ بہت اہم بات ہے. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ جی, شبلی صاحب بات کریں. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کیسز جو کہ ہم بھگت رہے ہیں یا ہمارے لیڈر عمران خان بھگت رہا ہے, یہ سارے مزہ کا خیز کیسز ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو, اس ملک میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے, اس کو کس طرح عوام سے دور کیا جائے. لیکن کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. ان کو آپ جیل میں یا کسی بھی جگہ بھی آپ کر لیں, وہ جو ہے تو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ہم اپنی ایک احتجاج کی تحریک شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ہم عمران خان کی رہائی, کیونکہ دیکھیں یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے پاکستان کا, آئین کے پاکستان کا, کہ کسی بھی شخص کو آپ غیر قانونی طور پر اور سیاسی طور پر آپ اس کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے جھوٹے مقدمات بنا کر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو انصاف کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ججز یہ جو انتخابات ہوئے ہیں, جس طرح سے مینڈیٹ لوٹا گیا ہے, دن دہاڑے لوٹا گیا ہے, یہ بھی نہیں رات دن دہاڑے لوٹا گیا ہے, اس کے فیصلے کے لیے جو الیکشن ٹریبونلز ہیں, اس کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے, جس کو کہ اربوں روپے ملتے ہیں, جو کہ تنخواہ لیتا ہے چیف الیکشن کمیشن, باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بنتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے, جو کہ بالکل نہیں کرایا. وہ شریک تھے اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کلیئرٹی آئے کہ جو انتخابات چوری ہوئے ہیں اس کا ثبوت سامنے آ جائے, اس لیے یہ من پسند ججز کو لگانا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے آرڈیننس کا سہارا لیا, اسی لیے یہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے کہ یہ شفاف اور ایک منصفانہ کارروائی الیکشن کے جن سے لوٹا گیا ہے ان کو انصاف نہ مل سکے. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہمیں انصاف بھی نہیں دیا جا رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ذمہ دار ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ججز لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیژن ہے اس پہ عمل کرے اور وقت نہ ضائع کرے, کیونکہ اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک نقصان ہو رہا ہے. یہ پارلیمنٹ کسی وقت اس کی کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام نے نہیں منتخب کیا, ان کو کچھ لوگوں نے منتخب کیا ہے. اس لیے اگر اس جمہوریت کو اور اس پارلیمنٹ کو آپ نے فعال بنانا ہے تو آپ کو یہ وہی لوگ لے جانے ہوں گے اس کے اندر عوام کی منشا سے الیکٹ ہوئے ہیں. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ کہہ رہی ہے کہ جیل میں بیٹھ کے 8 کمرے لے کے اے سی میں بیٹھ کے انقلاب نہیں آ گیا, کیا خان صاحب کو اتنی سہولتیں دی گئی ہیں اندر؟ دیکھیں, کاش یہ اس طرح پنجاب حکومت جو کہ ان کی جو لیڈر ہیں اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ تو ملک سے بھاگ گئے تھے. یہ تو ایک کلندر ہے, ایک مرد مومن ہے جو کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ ڈیل کر رہا ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. 8 کمرے کا جو ہے تو جھوٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لیڈران ہیں یہ جھوٹ اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ شاید خود بھی یقین کرنے لگتے ہیں اس جھوٹ پہ. تو نہ خان صاحب کو اے سی ملا ہوا ہے اور نہ خان کو ادھر کوئی ایسی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. جو منیمم فیسلٹیز ہیں
بنیادی فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملی ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، یہ سارا